پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جمعہ ہے، کوشش کر کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس فضیلت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ سلسلے میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی نوید صاحب، دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سجاد صاحب۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ میں ٹیوشن پڑھانے کا کام کرتا ہوں، تو اس میں کچھ لوگ جو ہے مجھے ٹیوشن دلاتے ہیں اور 50% وہ ایک بار پہلے جیسے کمیشن ہوتا ہے اس طرح وصول کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز؟ دوسرا یہ کہ اگر پہلی بار کی بجائے ہر مہینے وہ کچھ رقم لیتے ہیں بتانے کی وجہ سے، کیا یہ جائز؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صورت ہے، یہ کمیشن پہ جو کام کرتے ہیں لوگ، وہ یوں کہ بعض لوگ کے سینٹرز ہوتے ہیں ٹیوشن کے، جی، تو اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ٹیوٹر سے رابطہ کرتے ہیں صحیح کہ فلاں پڑھنا چاہتا ہے، اس کا ایڈریس دیتے ہیں اور وہ پھر بات چیت کر کے ٹیوشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جس طرح اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے، اپنا کمیشن لیتا ہے کام کروانے کے اوپر، اسی طرح یہ بھی جو ٹیوشن تلاش کر کے دیتا ہے، صحیح، تو جو اجرت پہلے سے طے شدہ ہے صحیح، یا یا عرفاً معروف ہے، یعنی مشہور ہے کہ بھئی اتنی دی جاتی ہے، جو بھی فیس طے ہوگی اس کا 50%، 25%، تو یہ والی اجرت لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ایک کام کیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کو ٹیوشن دلائی ہے، اس کو تلاش کیا ہے، رابطہ کیا ہے، دونوں کو آپس میں کوارڈینیشن کروائی ہے، تو اس صورت میں جو اجرت طے ہے تو وہ اجرت مثل کے برابر ہو تو وہ دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پہلی دفعہ دینے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پہلی دفعہ اس نے کام کیا ہے تو اس کی اجرت اس نے حاصل کر لی ہے۔ صحیح، لیکن ہر مہینے میں جو 50% یا جو بھی کچھ نہ کچھ رقم کاٹی جاتی ہے، صحیح، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، صحیح، کیونکہ اس کا کام وہیں تک تھا، ٹھیک، جو اس نے کام کیا اس کی اجرت اس نے پا لی۔ صحیح، اب جو پڑھانے کا کام ہے وہ ٹیوشن پڑھانے والا ہی کر رہا ہے، صحیح، اور اس کی اجرت کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ جب اس نے کام نہیں کیا ہے تو یہ اجرت کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ صحیح، ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس نے ٹیوشن دلایا ہے وہ اپنا سینٹر پیش کرتا ہے، جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سینٹر میں آ کر پڑھائیں، تو اس صورت میں جو وہاں کی بجلی یا وہاں کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو سروس چارجز کی مد میں وہ وصول کر سکتا ہے، لیکن اس کا بھی پہلے طے کرنا ضروری ہے کہ اتنا ہم جو ہے وہ سروس دینے کے چارجز لیں گے اور اتنا آپ کو ملے گا، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر جواز کی، جائز ہونے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی فیسلٹی دیتا ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ اجرت کا حقدار ہو جائے. جیسے جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے کہ آپ پڑھانے جائیں گے, پک اینڈ ڈراپ آپ کو دی جائے گی اور اتنے % جو ہے وہ فیس سے ہم لے لیں گے. تو یہ صورت جائز کی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز پائی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اجرت لی جا رہی ہے. اور جو پہلی صورت ہے کہ ٹیوشن دلا دیا اور پھر ہر مہینے کاٹا جا رہا ہے, تو پہلے مہینے کاٹنا جائز ہے جو طے ہوا ہے اس کے مطابق. ہر مہینے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی سروس دی نہیں گئی, اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا, تو اس کی اجرت کا بھی حقدار وہ نہیں ہوگا. اچھا, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدان ہوگا, ایک کانٹریکٹ کروا دیا, رابطہ کروا دیا. مثال کے طور پہ 10 اسٹوڈنٹ تھے, ہم نے ایک ٹیچر سے اس کا رابطہ کروا دیا اور 10,000 روپے طے ہوئی فیس منتھلی 1000 کے حساب سے. تو اگر وہ یہ چاہے ٹیچر کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے مجھے 10,000 روپے کا منتھلی کام دیا ہے, ابتدان میں آپ کو جو بھی دوں, لیکن اگر ہر مہینے میں اپنی خوشی سے اگر آپ کو کچھ دینا چاہوں تو کیا آپ کوئی صورت بنے گی؟ دیکھیں, اس طرح خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا ہے. صحیح. یعنی کام میں کروں, کماؤں میں, محنت میں خوشی سے آپ کو دے دوں. صحیح. اور اگر واقعتاً خوشی سے ہو صحیح تب تو دینے میں حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن عام طور پر خوشی نہیں ہوتی ہے. صحیح. اس خوشی کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ بعض صورتوں میں رشوت بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اور اگر اس کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, صحیح. وہ اجرت لے کر ایک طرف ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اب میں مزید آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا اور میرا مطالبہ بھی نہیں ہے. صحیح. اب اگر یہ اپنے طور پر جا کر دیتا ہے صحیح بغیر کسی غرض کے, صحیح صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں, تو احسان کے طور پر دینا تو درست ہے. صحیح. لیکن عام طور پر اس طرح کے معاملات میں احسان نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جو قرض دے رہا ہے صحیح تو یہ کہا کہ قرض والا نفع حاصل نہیں کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کو بطور احسان دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن اب یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو قرض کا نفع نہیں دیں گے, ایسے ہی خوشی سے دے دیں گے, تو پھر ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ خوشی اسی کے ساتھ ہی کیوں؟ صحیح. آپ ان احسان ایک دفعہ 2 دفعہ دے دیا تو پھر آپ کسی اور کو دے دیں. اور بھی بہت سارے جو ہے وہ غریب ہیں, مستحق ہیں, تو وہ ان کو دینا اس کی کوئی نہ کوئی عام طور پر غرض و غایت ہوتی ہے, اور بعض صورتیں اس کی ناجائز بھی ہو سکتی ہیں, رشوت کے زمرے میں جا سکتی ہیں. تو اس لیے یوں جو ہے وہ ترکیب نہیں بنائی جا سکتی. بہت پیارا اس حوالے سے ہمیں جواب ملا, بالخصوص کمیشن پر جو لوگ کام کرتے ہیں اور یہ ٹیوشنز کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں بہت مفصل جواب دیا. جی اگلی کال لیں گے. مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ جب بچی سے نکاح بارے پوچھا جاتا ہے تو فارم سائن کرنے سے پہلے اس کو کیا بتایا جاتا ہے, اور کیا یہ ایک دفعہ بتانا کافی ہے یا پھر 3 مرتبہ بتایا جاتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سوال تھا کہ کیا باپ وکیل بن سکتا ہے, اور اگر جو گواہ ہوں گے اس میں سے دونوں محرم ہوں گے کیا؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سائل اسلامی بھائی ہیں, ان کو شاید جو لڑکی ہے اسلامی بہن جو ہوتی ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے, اس سے اجازت لینے کے معاملے میں شاید کچھ شبہات وغیرہ ہیں. جی جی جی. تو اس میں ایک سوال تو ان کا یہ تھا کہ جو والد ہے لڑکی کا وہ اس کا وکیل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اسی طرح جو گواہان وغیرہ ہیں وہ محرم ہوں گے یا غیر محرم ہوں گے, اور اسی طرح اجازت لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لڑکی ہمارے ہاں چونکہ عقد نکاح میں موجود نہیں ہوتی, وہاں پر دلہا موجود ہوتا ہے, دیگر لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جو لڑکی ہے یہ الگ ایک سیپریٹ مقام پر ہوتی ہے, اور جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہ بھی دولہے سے ایجاب و قبول کرواتا ہے, لڑکی سے ایجاب و قبول نہیں کرواتا. تو پھر یہاں پر ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لڑکی کی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کیا جائے تاکہ بطور وکالت وہ لڑکی کا نکاح پڑھائے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ وکیل اس آدمی کو مقرر کیا جائے کہ جس نے آگے جا کے نکاح پڑھانا ہے,
اور ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماموں کو، چچا کو یا بھائی وغیرہ کو وکیل بنا دیا جاتا ہے، اور اس نے نکاح پڑھانا نہیں ہوتا، وہ جا کے نکاح خواہ سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے اجازت لے لی ہے، آپ نکاح پڑھا دیں، اور اس کے پاس اجازت مطلقہ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے پاس اجازت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نکاح جا کے پڑھا سکتا ہے اپنی موکلہ کا، آگے کسی کو اجازت نہیں دے سکتا اجازت مطلقہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ جا کے آگے نکاح خواہ کو کہہ دیتا ہے، نکاح خواہ نکاح پڑھا دیتا ہے کہ جی میں نے اپنی موکلہ فلانا ملتے فلاں کا آگے پوری تفصیل کے ساتھ وہ ایجاب کرتا ہے، دلہا قبول کر لیتا ہے، یوں نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے عقد فضولی، کہ لڑکی نے جس کو اپنا نکاح پڑھانے کی اجازت دی ہے اس نے نکاح پڑھایا نہیں، اور جس کو اجازت نہیں دی اس نے نکاح پڑھا دیا۔ صحیح۔ تو اب یہ نکاح رہے گا لڑکی کی اجازت پر موقوف۔ لڑکی اگر قبول کر لیتی ہے اس کے بعد تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر لڑکی رد کرتی ہے تو یہ نکاح رد ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس کا سب سے درست طریقہ کار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو درست طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو لڑکی ہے اس سے جو اجازت لی جائے، تو اجازت میں جو نکاح خواہ ہے اس کا نام بتایا جائے کہ مولانا فلاں بن فلاں، مولانا زید بن نعمان جو ہے، انہوں نے آپ کا نکاح پڑھانا ہے، آپ انہیں اپنا نکاح کا وکیل مقرر کر دیں۔ لڑکی اس کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دے گی تو وہ نکاح کا وکیل ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں سے جو نکاح پڑھانا جانتا ہے، چاہے وہ والد ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس کے بارے میں اجازت لے لی جائے۔ پھر اگر یوں بھی نہیں کیا بلکہ کسی ماموں نے، چچا نے، ان میں سے کسی قریبی رشتہ دار نے اجازت لی ہے تو وہ اپنے لیے اجازت مطلقہ لے۔ اجازت مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نکاح میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور آگے بھی کسی اور کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو لڑکی نے اجازت دے دی تو اب یہ وکیل مطلق ہے، خود بھی نکاح پڑھا سکتا ہے اور آگے کسی کو نکاح پڑھانے کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ وکیل مطلق لڑکی کا والد بھی بن سکتا ہے، لڑکی کا بھائی بھی بن سکتا ہے، چچا بھی بن سکتا ہے، ماموں بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک اور ہے۔ یہ ہے وکالت۔ اس وکالت کے لیے جو ہے کسی گواہ کی شرن ضرورت نہیں ہے، بغیر گواہ کے بھی یہ وکالت ہو جائے گی، اور اگلا جو آدمی اس کا وکیل بن جائے گا لڑکی موکلہ بن جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دو گواہ کر لیے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا بس تشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر دو، کیونکہ خدا نہ خواستہ بعد میں نکاح کے بعد لڑکی کہہ دے کہ میں نے اپنے نکاح کی اجازت ہی نہیں دی تھی، تو اب کہاں سے ثابت کیا جائے گا کہ لڑکی نے اپنے وکیل کو نکاح پڑھانے کی اجازت دی تھی؟ صحیح۔ تو پھر ایسی صورت میں اس وکالت پر کہ لڑکی نے فلاں آدمی کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا ہے اور نکاح پڑھانے کی اجازت دی ہے، اس پر دو گواہ کر لیے جائیں، اور گواہوں میں بہتر یہ ہے کہ محارم ہو تاکہ پردے کے مسائل وغیرہ نہ ہو، جیسے کہ چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ ہوں، ورنہ اگر غیر محرم بھی ہیں تو وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ لڑکی پردے میں رہتے ہوئے اجازت دے دے اور گواہان کو پتا ہو کہ پردے کے اندر جو موجود ہے فلاں لڑکی ہے اور فلاں لڑکی کی یہ آواز ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ گواہ جو ہے اجازت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ گواہ جو کیے جاتے ہیں یہ احتیاطاً کیے جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بعد میں لڑکی انکار کر دے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی، تو ان گواہوں کے ذریعے ثابت ہو سکے کہ لڑکی نے اپنے وکیل کو اجازت دی تھی، اس کو وکیل مقرر کیا تھا، اور اس لڑکی کا وکیل ہونے کی وجہ سے اس آدمی نے آگے اس کا نکاح پڑھایا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ جو وہ وکیل بنا ہے یا وکیل مطلق تھا، اس نے آگے جا کے جو مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، قاضی صاحب تھے، ان کو اجازت دی نکاح پڑھانے کی، تو اس وکالت پر وہ جو نکاح پڑھائے گا اور قبول کروائے گا دلہا سے، اس کے کم از کم دو عاقل بالغ مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے نکاح کے گواہ۔ یہ گواہ ضروری ہیں، ان گواہیوں کے بغیر اگر نکاح کیا گیا تو یہ شرعاً نکاح درست نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے میں جواب ارشاد فرمایا، احتیاطی بھی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے ایک رکشہ خریدا تھا 3 لاکھ کے ایڈوانس پہ، تو باقی جو ہے نا قسط اور باقی جو ہے نا پیمنٹ کرنی تھی 8 مہینے کے بعد، تو یہ پیسے رکشہ خریدنا میرے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس طریقے میں 10,000 ماہانہ قسط ہے اس کا۔ جی قسطوں پر رکشہ لیا، کیا فرمائیں گے؟ قسطوں پر چیز لینا جائز ہے۔ قسطوں پر چیز لینے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی ناجائز شرط سودے میں شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ قسطوں پر چیز لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ قسطوں پر چیز لینا جائز ہے،
لیکن ہمارے ہاں عام طور پر قسطوں پر جو چیزیں دی جاتی ہیں تو اس میں بعض ناجائز شرائط شامل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے اگر آپ نے وقت پر پیمنٹ نہ کی تو اس پر جرمانہ لگے گا. صحیح. تو اب سودے میں اس شرط کو رکھنا اور اس کے اوپر راضی ہونا، یہ شرط اس پورے سودے کو ناجائز کر دے گی. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ چیز کو ضبط کرنے کی شرط یا اس طرح کی کوئی دیگر ایسی شرائط کہ جس کی وجہ سے سودا ناجائز ہو جاتا ہے، تو ایسی شرائط لگانے سے سودا ناجائز ہو جائے گا. اگر ایسی کوئی ناجائز شرط نہیں ہے، چیز خریدی ہے اور جو قیمت ہے اس کو قسطوں میں ادائیگی کرنے کا طے کر لیا ہے، تو اب قسط کے طور پر ادائیگی کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اور اگر قسط شارٹ ہو جائیں تو مہلت دے دیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈبل لے لیں، اگلے صحیح. مہینے جو ہے وہ 2 مہینوں کی لے لیں، لیکن اس کے اوپر جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے. اگر جرمانہ لگایا تو پھر یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، ابتدان ہی ہوگا یہ جو بھی ہوگا، یا ابتدان تو صحیح طے ہوا اور بعد میں جب نزا والی صورت پیدا ہوئی، جھگڑے والی، تو اس پر یہ ہو گیا کہ اب اگر آپ نے اس مہینے لیٹ کیا تو آپ کو یہ ڈن دینا پڑے گا. جی، سودے کی ابتدا جس وقت سودا ہو رہا ہے، اگر اس وقت یہ ناجائز شرط شامل تھی، سودے میں لکھی ہوئی تھی یا معروف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایسے ہی ہوگا جرمانہ لیا جائے گا، کیونکہ جو مشروط کے درجے میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ شرط کر دیا گیا. صحیح ہے. اگر تو یہ معروف ہے یا اس کا ذکر تھا تو وہ سودا ہی ناجائز ہوا، بیع فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس بیع کا ختم کرنا ضروری ہے، گناہ گار بھی ہوئے، توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اگر ابتداً کوئی ایسی شرط نہیں تھی، معروف بھی نہیں ہے، مشروط بھی نہیں ہے، اب اگر سامنے والا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کا جرمانہ دیں، تو اس کا تقاضا کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. وہ ایک ایسی بات کا تقاضا کر رہا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ملا. جی، اگلی کال لیں گے. یہ اگر قرآن پاک کے اوپر بندہ ہاتھ رکھ کے کہے جی کسی سے پیسے لینے ہو تو وہ کہہ دے جی میں آپ کو دے دوں گا، اور بعد میں اس کی گنجائش نہ بنے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ جی، حضور قرآن کی قسم بھی کھاتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں، عہد بھی کرتے ہیں، لیکن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، بعض مجبور ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، لیکن وہ سہارا لے لیتے ہیں. قرآن پاک کے اوپر جب ہاتھ رکھ کر بات کی جاتی ہے، قسم نہیں کہی، صرف ہاتھ رکھ کر بات کی ہے، تو وہ پختگی کے لیے کی جاتی ہے. صحیح. یعنی ایک پکا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کلام پاک جیسی مقدس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں یہ ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو جو ہے وہ عام طور پر قسم سے بھی زیادہ موقت اپنے لیے پختہ سمجھتے ہیں. اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جب ایک ایسا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں کلام پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کی جا رہی ہے، تو اس کو باہر صورت پورا کرنا چاہیے. صورت پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا عذر آ گیا کہ اب تنگ دستی ہے یا کوئی ایسا دوسرا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ ادائیگی کرنے کی کوشش کرے. معاف تو نہیں ہو جائیں گے، ادائیگی کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وقت پر ادا نہیں کر سکتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، جبکہ وعدہ کرتے وقت اس کی ادائیگی کی نیت تھی. اب اگر عذر درپیش ہوا اور ادا نہیں کر سکا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کو بہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو بات کی ہے اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی نماز کا وقت گزر چکا اور ہمیں غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے وہ نماز وقت کی نماز کی نیت سے پڑھی، یعنی قضا کی نیت سے نہیں پڑھی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. مبین، اسلام آباد. جی، نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھی، یا وہ قضا ہے، ادا ہے، یا الفاظ کی ادائیگی کے سے حکم تبدیل ہوگا، کیا فرمائیں گے؟ یہ وقت کی نماز والے جو الفاظ ہیں نا، یہ جی سجاد بھائی، آپ ارشاد فرما دیں. جی، اگر اس نے نماز ادا کر لی ہے وقت کی
یعنی یوں کر لیا کہ بھئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، صحیح، اور نماز حقیقتاً قضا ہو چکی ہے، صحیح، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں یہ ادا کر رہا ہوں اور وہ نماز ادا کر لی، تو اس صورت میں بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن وہ نماز تو اس کی قضا ہی تھی نا؟ جی، اب اس کی ادائیگی یعنی کہ وقت پر نہیں ہوئی ہے، جی جی، لیکن اس نے جس نماز کی نیت کی ہے تو جی، اس کی قضا کے طور پر ادا ہو چکی جی، ہے، کیونکہ اگر وقت کے اندر ہوتی ادائیگی تو پھر یہ ادا ہوتی، صحیح، اور اب وقت کے بعد کی ہے تو اب یہ اس کی قضا ادا ہو گئی ہے۔ جی جی، اگلی کال۔ تلاوت سجدہ کوئی پہلے کے بقایا جات ہوں تو وہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی، نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت جو ہے عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور البتہ اوقات مکروہہ میں کرنا منع ہے۔ اوقات مکروہہ سے مراد طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت، اور یہ اس صورت میں منع ہے کہ آیت سجدہ پہلے پڑھی تھی اور اب وہ سجدہ جو ہے ان اوقات مکروہہ میں کر رہا ہے۔ اگر آیت سجدہ ان اوقات مکروہہ میں پڑھی ہے تو سجدہ بھی ان اوقات میں کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کے بعد کرے۔ البتہ ان سے پہلے کا جو وقت ہے، طلوع آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، اس دوران سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ یوں ہی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے والے وقت میں بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے۔ جی، اور پچھلا جو سوال تھا اس میں آواز شاید کٹ گئی تھی، اس میں تھوڑا سا، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جواب ماشاءاللہ بہت اچھا دیا، اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ نیت کی کہ میری نیت جو ہے فرض وقت کی ہے، کہ میں نے نیت کی اس وقت کے فرض کی، تو اس صورت میں، اور وہ نماز قضا ہو چکی تھی، صحیح، تو ایسی صورت میں اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی اور نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اس نے مطلقاً نیت کی کہ جیسے میں نے آج کے ظہر کی نیت کی یا ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں اور وہ نماز قضا ہو چکی تھی، تو بہرحال وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا کوئی جانور اس طرح بیچا جائے کہ اس میں جو گوشت نکلے گا اس کے وزن کے عوض اس کے وزن کے مطابق اس کی ادائیگی کی جائے گی، جانور کی رقم، اس کے پیسہ لین دین کی، تو کیا اس صورت میں یہ بے درست ہوگی؟ جی، مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، سجاد بھائی آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ جو صورت ہے خرید و فروخت کی، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ صحیح، یعنی جتنا گوشت نکلے گا اس کے برابر جو پیمنٹ بنے گی وہ ادا کی جائے گی۔ شریعت کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب خرید و فروخت کی جا رہی ہے اس وقت قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قیمت متعین نہیں ہے تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، اور گوشت میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ میں جو اندازہ کر رہا ہوں، فرض کیا کہ میں یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ اس میں 10 کلو نکلے گا، میں اسی اعتبار سے اس کا قیمت کا اندازہ کر رہا ہوں، اور پتہ چلا کہ یہ 15 کلو نکلا ہے، تو اس صورت میں جو اس کی قیمت ہے یہ مجہول ہو گئی ہے، صحیح، معلوم نہیں ہے۔ اور ایسا جب قیمت سودے کے اندر مجہول ہو، معلوم نہ ہو، تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، خرید و فروخت فاسد ہو جاتی ہے، صحیح، اور اس کا توڑنا دونوں فریقین کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور توبہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے قیمت پہلے سے طے کر لی جائے۔ ایک دوسری صورت ہے، ہو سکتا ہے کہ یوں ہو، ایک تو یہ ہے کہ جانور جس طرح پہلے جو ہے وہ قیمت متعین کر لی جاتی ہے، اور دوسری قیمت یوں بھی متعین کی جاتی ہے کہ وزن کے اعتبار سے۔ صحیح، تو وزن کے اعتبار سے اگر خریدا جا رہا ہے کہ جتنے کلو ہوگا پر کلو اس کی اتنی قیمت ہے، اور جتنے کلو ہوگا اس کی قیمت جو ہے وہ لی جائے گی، اور پھر تول کر اس کی قیمت جو ہے وہ جتنا اس کا وزن نکلا اسی سے اس کی قیمت کو ضرب کر دیا فی کلو کی قیمت کو، اب یوں قیمت لے لی، تو اس صورت میں ناجائز نہیں ہے کہ صحیح، تول کر بھی خریدا جا سکتا ہے تول کے اعتبار سے،
اور قیمت طے کر کے بھی خریدا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن دونوں صورتوں میں چاہے تول ہے یا بغیر تول کے ہے تو قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے. تول میں صرف یہ ہوتا ہے کہ تول کے بعد قیمت متعین ہو جاتی ہے، اور تول کے بغیر یہ ہے کہ پہلے قیمت متعین کرنا ضروری ہے. لیکن اگر دونوں صورتوں میں یہ کر لیا کہ جتنا بھی گوشت نکلے گا اس کے برابر جو ہے وہ قیمت ہوگی تو ایسی صورت ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. یہ حق مہر جو ہے اس کے متعلق سوال ہے، جو ایک ہے عند الطلب اور دوسرا جو حق مہر ہے اس کی تشریح کر دیں ذرا، مہربانی ہوگی. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حق مہر کے حوالے سے عند الطلب بولا جاتا ہے، معجل اور معجل بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عند طلب تو ویسے اصطلاح نہیں ہے کوئی، اصطلاح دو ہی ہیں کہ معجل ہے اور معجل ہے. ایک عین کے ساتھ ہے، میم عین جیم لام معجل، اور ایک واو کے ساتھ ہے، واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، میم واو جیم لام. ٹھیک ہے، اس کو بولا جاتا ہے معجل، حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایک معجل جو عین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد یہ مہر فوری طور پر ادا کرنا ہے. صحیح. اور جو واو کے ساتھ ہے، میم واو جیم لام جو ہے معجل، اس کے اندر ایک مدت مقرر کی جاتی ہے، اس مقررہ مدت پر شوہر ادا کرتا ہے. صحیح. اب ہمارے ہاں چونکہ اس میں دونوں صورتیں نہیں ہوتی، نہ تو فوری معجل مقرر کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اجل اس میں مقرر کی جاتی ہے، تو اس میں بس لکھ دیا جاتا ہے کہ جب عورت مطالبہ کرے گی تب شوہر ادا کر دے گا. تو مطالبہ کرنا چونکہ عند طلب ہوتا ہے، اس لیے مہر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ عند طلب ہے. اور بعض جگہ پر یہ عند طلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ تینوں صورتیں نہیں ہوتی. صحیح. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مہر مؤخر ہے، کہ مؤخر سے مراد یہ ہے کہ زوجین میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا تب اس کو ادا کیا جائے گا، یا شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دے گا تب یہ ادا کیا جائے گا. تو بہرحال مہر کی کوئی سی بھی قسم ہو، وہ مہر جو ہے شوہر پر دین ہے بیوی کا، اور جس طرح ایک آدمی مقروض ہوتا ہے ویسے ہی شوہر بیوی کا مقروض ہے. صحیح. نوید بھائی ایس ایم ایس کا جواب بھی آپ سے لیں گے. ابھی جس طرح سجدہ تلاوت کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو ایس ایم ایس یہ ہے، کیا عصر اور مغرب کے درمیان قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان، یا عصر اور فجر کی نماز کے بعد؟ جی سوال میں سمجھ نہیں پایا. جی قضا نماز پڑھنے کے حوالے سے چلیں اس کو ایڈ کر لیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نماز. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وقت مکروہ شروع ہونے سے پہلے قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے اور سنن پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ جو فرض قضا نمازیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ وقت کامل ہیں، اور وقت کامل میں کوئی سی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور نوافل پڑھنا اس وجہ سے منع ہے کہ یہ اوقات جو ہیں پورے کے پورے فرض نماز میں گھرے ہوئے ہیں، کہ جو فجر کا وقت ہے یہ فقط فجر کے فرض پڑھنے کے لیے ہے، اور جو عصر کا وقت ہے یہ فقط عصر کے فرض پڑھنے کے لیے ہے. اس وجہ سے ان اوقات میں ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد نوافل نہیں پڑھے جائیں گے. البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک. چاہے وہ وہی نماز قضا ہو یا کوئی اور نماز قضا ہو. جی اگلی کال لیں گے. سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 1.5 سال کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی کلام بخشی جائے، تو تب اس کی کلام میں کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ جو چیزیں کھاتا پیتا ہو وہ والی رکھنی چاہیے، یا جو چیز مرضی رکھ لے، یا روٹی سالن؟ کیا فرماتے؟ ایصال ثواب میں ہوتا ہے بعض جگہ، میں نے خود بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر محروم پان کھاتے تھے تو پان بھی رکھتے ہیں لوگ. کیا کنسیپٹ کیا ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. شریعت کا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے. ایصال ثواب جو ہے وہ قرآن پاک، آیات، درود پاک، ذکر و اذکار، یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب. صحیح. اسی طریقے سے اگر کھانا رکھ دیا ہے تو اس کھانے کا ثواب، یعنی جب کہ وہ کھانا فقراء کو پیش کیا جائے گا وہ کھائیں گے
تو جس طریقے سے پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح فقراء کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے. کوئی سا بھی نیک عمل تو یہ کھانا کھلانا بھی نیک عمل ہے. صحیح. تو کھانا رکھنے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے تلاوت کر لی اس کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ کھانے کے صدقے کا ثواب. صحیح. تو دونوں یعنی کھانا اگر رکھ دیا سامنے، اب اس میں یہ ہے کہ جو بھی اچھی سے اچھی چیز آپ فقراء اور مساکین کو کھلانا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی سی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے جو کھانے والی چیز ہے. اسی طرح بعض لوگ کپڑے بھی رکھتے ہیں، جائے نماز بھی رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے کہ آپ اگر کسی کو کپڑے دے رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، جائے نماز دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. تو الغرض کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ صدقہ کرنے کا ثواب قرآن پاک یا آیات پڑھنے کے ثواب کے ساتھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فاتحہ میں کوئی چیز سامنے رکھنا شرعاً ضروری نہیں ہے. یعنی شریعت نے لازم نہیں کیا ہے کہ آپ کھانا بھی رکھیں، آپ کپڑے بھی رکھیں، آپ اس کی پسندیدہ چیز بھی رکھیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جس قدر صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کھانا نہیں رکھیں گے تو فاتحہ ہوگی ہی نہیں، یا جو اس کی پسندیدہ چیز نہیں رکھیں گے تو وہ فاتحہ ہوگی ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. رکھنا جائز ہے کہ اس کا بھی ثواب ہے، اور نہیں رکھیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے آپ نے اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کیا ہے. بلکہ اس میں ایک اور چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. عام طور پر لوگ مرحومین کے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ رکھ لیے، یا جو انہوں نے خریدے ہوئے ہوتے ہیں ابھی پہنے نہیں ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ترکہ بن جاتی ہے. اس میں ورثاء کا حق شامل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ورثاء کی ہو جاتی ہے کہ متروکہ مال ہو گیا. اب ترکے والا جو مال ہے، اب یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کسی ایک وارث کے لیے، کہ وہ دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر بانٹ دے وہ مال جو ہے وہ اس کے ایصال ثواب میں دے دے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ میت کا بھی نہیں ہے اور دینے والے کا ذاتی بھی نہیں ہے، بلکہ سب ورثاء کا ہو چکا ہے. اور اب اگر اس میں کوئی نابالغ بچہ ہے وہ اجازت میں ہی نہیں دے سکتا ہے، اجازت دے بھی دے تو اس کی اجازت کارگر نہیں ہے. تو اس لیے اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے کہ میت کا کوئی مال نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر رکھنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اسی کو ہی صدقہ کرنا ہے. اگر سارے کے سارے ورثاء بالغ ہیں اور سب سے صراحتاً واضح طور پر اجازت لے لی ہے کہ ہم یہ ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایصال ثواب کے لیے دے دیں، تو اب اس کو بھی ایصال ثواب کے طور پر دینا جائز ہے. اس کا رکھنا جائز ہو جائے گا کہ یہ بھی گویا کہ سب کی طرف سے میت کے لیے ایصال ثواب ہوا ہے. اچھا، یہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا جواب دیا. یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کیا یہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ مرحوم اگر آم یعنی مینگو کھاتے تھے یا ایپل سیب کھاتے تھے یا وہ سگریٹ پیتے تھے یا وہ نسوار لگاتے تھے، تو کیا یہ ہے کہ یہ بے عینی ہی وہاں پہنچے گی اور وہ حضرت کھائیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز بے عینی ہی میت تک نہیں پہنچتی ہے، میت تک ثواب پہنچتا ہے، اور ثواب بھی اچھی چیزوں کا کہ جس کے صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور جو عام طور پر لوگ صدقہ کرتے ہیں، نسوار، بیڑی، پان، سگریٹ، اگرچہ کہ جو ہے وہ ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی ناجائز نہیں ہے بعض صورتوں میں. جیسے کہ سگریٹ پینا تو جائز ہے، نسوار کھانا بھی جائز ہی ہے، لیکن سگریٹ اگر بھری ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ناجائز ہی ہے. لیکن ان چیزوں کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا نہیں، اور یہ بلکہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو رکھنا. اس کے علاوہ جو چیزیں عام طور پر صدقہ کی جاتی ہیں، جیسے فروٹ آپ نے کہا، یا کھانے کی کوئی چیز اس کو پسند تھی، بکرے کا گوشت تھا، وہ کوئی بھی چیز ہے، حلوہ ہے، بکرے کا گوشت ہے، یا کوئی دوسری چیز ہے، وہ رکھ دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ اس کو پسند تھی تو اس کا ثواب اس کو مل جائے.
تو میت کو ہمیشہ ثواب بھی ملے گا. صحیح. اس کو کھانے جس دیش میں وہ گیا ہے مردہ تو وہاں پہ کھانا پینا اس کو کام نہیں آئے گا. صحیح. بلکہ اس کھانے پینے کا حساب لیا جائے گا جو دنیا میں وہ کھا پی کر آیا ہے. وہاں پہ صرف عمل نے کام آنا ہے تو وہاں پہ اس کو عمل کام آئے گا. اسی طرح ورثہ جو اس کے لیے اصالِ ثواب کریں گے تو یہ ثواب اس کو کام آئے گا. وہ کھانا اس تک نہیں پہنچتا. صحیح. جی مدینہ شریف کے ناظرین یہ اس لیے بھی کیا کہ ظاہر ہم لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہے، فاتحہ میں جاتے ہیں تو بعض جگہ یہ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے تو ضرورت ہے میں نے عرض کیا تاکہ جو اس طرح کا طبقہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے تو مزید اصلاح ہو جائے کہ ہمیں اچھی چیز ہی پیش کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو مطلب ان کا دل خوش ہو، ان کو کھانے میں لذت ملے اور یہ اس کا ثواب جو ہوگا وہ پھر محروم کو پہنچے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا سوال یہ ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں کتنی ذخیرہ چاہیے ہوتا ہے صورتوں کا؟ جی نوید بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صورتیں کتنی یاد ہوں، ذخیرہ ہمارے پاس کتنا ہو جو ہم نماز کے اندر جس کی تلاوت کریں. صورتیں تو جتنی زیادہ یاد اتنا زیادہ اچھا ہے. پورا قرآن پاک ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. البتہ اس قدر ہے کہ وہ صورتیں بدل بدل کر نماز پڑھ سکے، اتنی صورتیں اس کو یاد ہونی چاہیے بطور خاص فرائض کے اندر. کہ فرائض کے اندر ایک یا دو صورتوں کو مخصوص کر لینا اور مسلسل انہی صورتوں کو پڑھنا یہ مکروہ ہے. اور نوافل میں جو ہے پسندیدہ صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، معین بھی کی جا سکتی ہیں، ایک بار سے زیادہ بار بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، بعض لوگ فضیلت کے لیے پڑھتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح دیگر صورتیں ہیں جن کے فضائل مروی ہیں حدیث کے اندر. لیکن فرائض کے اندر کوئی بھی صورت مخصوص نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ 2 صورتیں بھی مخصوص نہیں کی جا سکتی کہ 2 صورتیں مسلسل آپ 2 رکعتوں میں پڑھیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کم از کم 10-12 صورتیں آدمی کو یاد ہوں. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے لے کے آخر تک یہ صورتیں یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو. جی اگلی کال دیں. میرا دارالفتہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے گھر میں مسجد بنائی ہو، کہتے ہیں کہ مسجد میں بال نہیں پھینکنے چاہیے، کیا وہاں بھی پھینکنے ناجائز ہیں؟ اس کا شرعی حکم بیان فرما دیں. جی نوید بھائی کیا فرمائیں گے؟ گھر کے اندر مسجد کا پوچھ رہے ہیں. کہ بال پھینکنا منع ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال ہی پھینکنا منع ہے. اصل تو ہے مسجد کا ادب کہ جو بھی مسجد اس کا ادب کیا جائے گا اور مسجد کو گندگی سے، قذر سے اور میل کچیل سے بھی بچایا جائے گا. تو بال اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن یہ گندگی اور قذر میں آتے ہیں تو ان سے بھی مسجد کو بچایا جائے گا. اور ان کا شاید سوال مسجد بیت کے بارے میں ہے کہ گھر میں وہ جگہ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے کہ اس میں بھی بال وغیرہ نہیں ڈالے جائیں گے. تو گندگی ڈالنا تو وہاں بھی منع ہے، اچھی چیز نہیں ہے کہ وہاں پر گندگی ڈالی جائے. البتہ وہاں پر بال وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کا وہاں پر وہ حکم نہیں ہے کہ جو مسجد میں حکم ہے. اور پھر دوسرا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ گھر میں واقعتاً مسجد ہو، جس طرح دیہاتوں میں بعض بڑے گھر ہوتے ہیں اور پورے محل نما گھر ہوتے ہیں جن میں ملازمین بھی ہوتے ہیں، دیگر بھی ہوتے ہیں. ایک جگہ باقاعدہ مسجد بنا دی جاتی ہے. بعض صورتوں میں وہ جگہ مصلی کا حکم لیتی ہے، بعض صورتوں میں وہ مسجد کا حکم لیتی ہے. اور جن صورتوں میں اس پر مسجد کا حکم لگتا ہے اس پر تمام احکامات مسجد کے ہوں گے. بال وغیرہ گرانا وہاں پر ممنوع ہوگا. اور اگر اس جگہ پر مصلی یعنی جائے نماز کا حکم لگتا ہے تو بھی بال وغیرہ گرانے سے منع کیا جائے گا، اگرچہ اس کا حکم وہ نہیں ہوگا کہ جو اصل مسجد کا ہے. جی نوید بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں کہ حیدرآباد میں مغرب کی اذان ہونے کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ ابھی ہمارا سلسلہ کچھ چلے گا. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ آسمان کے نیچے نماز پڑھنا مرد کے لیے قضا ہے یا صرف عورت کے لیے بھی؟ آسمان کے نیچے کیا فرماتے ہیں حضور؟ اصل میں لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ عورت کو آسمان کے نیچے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی نماز پڑھنے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مشہور ہے کہ مرد جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھے، کوئی چیز حائل نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ چھپ کر پڑھے. تو یہ تو ہے کہ عورت کو جو ہے وہ
گھر میں بھی کمرے کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر اوپر کوئی چھت نہیں ہے، عورت اگر کسی محفوظ جگہ پر پردے والی جگہ پر نماز ادا کر رہی ہے اور اوپر کوئی چھت نہیں ہے، آسمان ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کا کمرے کے اندر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور کمرے کے باہر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو عورتوں کو خاص حکم یہ دیا گیا کہ ان کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر، بلکہ کمرے کے اندر کوئی دوسرا کمرہ ہے تو اس کے اندر پڑھیں، کہ اس میں ان کے جو ہے وہ پردہ اور ستر جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے ان کو یہ کہا گیا۔ ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر عورت کمرے کے باہر پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا مرد جو ہے وہ کمرے کے اندر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز جو ہے وہ کمرے کے اندر بھی ہو جاتی ہے، باہر بھی ہو جاتی ہے، مرد کی بھی ہو جاتی ہے، عورت کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے پردے اور ستر کا اہتمام کرے اور اس جگہ پر پڑھے کہ جہاں پہ پردہ زیادہ ہو۔ مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں یہ سلسلے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نیکیوں کا جذبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی